ہونے کا اعلان کیا. تو فرضیت کی جو تعلیم روزے کی ہمیں دی گئی اس کے تمام لوازمات اور تقاضے محبوب نے اپنی سنت کے مطابق ہمیں ارشاد فرما دیا. اس کے وقت کا تعین بھی فرما دیا. قرآن کریم کے دوسرے پارہ میں سورہ البقرہ میں روزہ رکھنا کب ہے اور روزہ افطار کب کرنا ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعیین بھی فرما دی. تو اس دن کے روزے کو فرض قرار دے دیا اور پھر ساتھ ہی رات کے قیام کو یعنی صلاۃ التراویح کو یہ سنت قرار دے دیا. اب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عمل قیام اللیل کو صلاۃ التراویح کو سنت مؤکدہ ائمہ نے ذکر کیا ہے. غیر مؤکدہ نہیں ہے کہ جی آیا تو پڑھ لی اور جی نہ آیا تو نہ پڑھی. اور ہمارا حال تو بہت حضور کے زمانے اور صحابہ کے حال سے مختلف ہے. اگر اس زمانے کو دیکھیں اپنے اسلاف کے زمانے کو دیکھیں تو رمضان آتا تو بس حضور کے صحابہ اور غلام اور آج تک جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں وہ رمضان اور قرآن کو اس طرح اپنے اندر جمع کر لیتے تھے کہ رات کو قیام میں قرآن میں گزارتے اور دن کو صیام اور روزے میں گزارتے. یہ اہمیت ہوتی تھی اور ہماری بڑی غفلت ہے. اور خاص طور پہ یہ رمضان المبارک میں پیارے آقا نے ایک نفل ادا کرنے کو فرض کا درجہ دے دیا اور ایک فرض ادا کریں تو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمایا. یہ اسی حدیث پاک کا ایک حصہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک نفل ادا کرے تو فرض جتنا درجہ اور ایک فرض ادا کرے تو پھر کیا فرمایا 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے. اور پھر اسی میں تھوڑا سا اگر ہم غور کریں تو نماز جو ہم فرض ادا کرتے ہیں اس کے اندر کیا اہمیت ہونی چاہیے ہماری کہ کم از کم جماعت کے ساتھ فرض ادا ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے جب افطار پہ جاتے ہیں تو مغرب تو افطار کی نظر ہو جاتی ہے نا اور پھر چونکہ اتنا کھایا ہوتا ہے تو عشاء کی نماز جو ہے وہ سستی میں ہی گزر جاتی ہے. اور پھر تراویحوں کا جب نام سنتے ہیں ایسا سہم پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو اسی کی نظر ہی ہو جاتی ہے. تو یہ طریقہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا بلکہ آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ جن گھروں میں آذان کی آواز پہنچے اور وہ مسجد میں نہ آئے تو آقا فرماتے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اقامت کے لیے ایک صحابی کو کھڑا کروں اور ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا کے آؤں. اور پھر ائمہ نے پتہ ہے کیا ذکر کیا. بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے گھر مسجدوں کے قریب ہیں وہ مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. فرض تو ساقط ہو جاتا ہے کہ فرض کی ادائیگی ہوگی لیکن ثواب نہیں ملتا. اب مسجدیں جو اللہ کا گھر ہے ان میں فرائض کے لیے جب ہم حاضر ہوتے ہیں اور آتے ہیں تو حقیقی نماز کی ادائیگی کا جو فرض ہے وہ بھی ادا ہوتا ہے اور اس پر جو ثواب ہے وہ بھی مرتب ہوتا ہے. اس لیے دوستان محترم اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسجدیں عطا کی. اپنا گھر حالانکہ اللہ کو گھروں کی ضرورت نہیں ہے لیکن مسجد کو اپنا گھر قرار دیا. فرمایا کہ مسجد میرا گھر ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے مسجد کی جو نسبت ہے یہ جسمانی نہیں ہے یہ تعظیمی اور تشریفی نسبت ہے شرف اور بزرگی کی نسبت ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود کے اعتبار سے نسبت نہیں کہ اللہ تو گھروں سے پاک ہے لیکن مسجد کو گھر کہہ کر یہ بتا دیا کہ یہ میرے گھر ہیں